اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور اس میں ہم آج آپ کی خدمت میں سورہ بینہ کا تعارف پیش کریں گے۔ 4 مسلسل پروگرام ہم نے سورہ قدر کے تعارف پر پیش کیے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اور جو نکات ہمارے محترم مہمان نے بیان کیے تھے یقیناً آپ نے انہیں ذہن نشیں کیا ہوگا، چونکہ سورہ قدر واقعاً ایک قابل قدر سورہ ہے قرآن مجید کی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ قدر کے بعد سورہ بینہ ہے، اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور سورہ بینہ کے تعارف کے حوالے سے وہ گفتگو فرمائیں گے۔ چلتے ہیں پہلے سورہ بینہ کی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفہ پڑھ کر سنائے۔ ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل آنے کے بعد متفرق ہو گئے، حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مستحکم تحریروں کا دین ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین، سورہ بینہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم سب نے سنا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور ہمارے جناب میزبان اور مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب آپ کی خدمت حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ہم چلتے ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سورہ بینہ کے تعارف کے اوپر۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ پیام رحمان کے اس پروگرام میں، شکریہ۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ سورہ بینہ کے حوالے سے جو ایک ابتدائی گفتگو جو ہمارا دستور رہا ہے کہ سورہ کا ایک مختصر اجمالی خاکہ اور اس کا تعارف جو ہے وہ پہلے پیش کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر آیات کے حوالے سے یا آیات کے اندر جو اہم موضوعات ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ بینہ، جس کے معنی جو ہیں واضح اور روشن دلیل کے ہیں، صحیح۔ یہ سورہ ان سوروں میں سے ہے کہ جو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اچھا، یہ سورہ حشر سے پہلے اور سورہ طلاق کے بعد نازل ہوا ہے، اور جو
قرآن کے سوروں کی واقعی ترتیب ہے اس میں 98 نمبر پر ہے، 98 نمبر پر ہے، اور موجودہ ترتیب میں 99 نمبر پر ہے، کہ جس میں 8 آیات، 94 کلمات اور 392 حروف پائے جاتے ہیں۔ یہ سورہ وہ ہے کہ جس کے بینہ کے علاوہ اور بھی نام ہیں، لم یکن ہے، بریہ ہے، انفکاک ہے اور قیمہ ہے۔ یہ تمام نام وہ ہیں کہ جو ایسی سورہ سے لیے گئے ہیں۔ اسی سورہ کے اندر مختلف الفاظ جو آئے ہیں انہی میں سے مثلا اس کا ایک نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ جی جی۔ اب یہ کہ اس سورہ کے مطالب کیا ہیں، تو جب ہم اس سورہ کے اوپر نظر کرتے ہیں تو ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آیت نمبر 1 سے 4 تک اہل کتاب اور مشرکین کے سلسلے میں ذکر ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے شدت سے مشتاق اور منتظر تھے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر، اپنے خواہشات کی بنیاد پر، مختلف اغراض و مقاصد کی بنیاد پر منکر ہو جاتے ہیں ان کے۔ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کچھ بنیادی اصول وہ تھے کہ جو تمام الہی اور آسمانی ادیان میں پائے جاتے تھے، جیسے عبادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ یہ جتنے بھی آسمانی ادیان تھے، آسمانی دین تھے، الہی دین تھے، اس میں یہ پائے جاتے تھے۔ ان سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا کہ تم بھی جو ہے اللہ کو ایک مانو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اور 7 اور 8 میں 2 گروہوں کا پروردگار ذکر کر رہا ہے، صحیح، 2 جماعتوں کا، 2 گروپ کا ذکر کر رہا ہے، جس میں آیت نمبر 6 میں کفار و مشرکین کا ذکر ہے، اہل کتاب جو کفار و مشرکین ان کا ذکر ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اس کے نتیجے میں ان کو بدترین مخلوق اللہ نے قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ شر البریہ کا جو ہے نام دیا بدترین مخلوق۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8 میں صاحبان ایمان اور عمل کا تذکرہ ہے، ان کی جزا کا تذکرہ ہے جو ان کو ملے گا، اور ان کو پروردگار نے بہترین مخلوق کا نام دیا ہے، خیر البریہ ہے۔ اگر آپ موافق ہوں تو میں چاہوں گا کہ اس سورہ کی بعض فضیلتوں کی طرف اشارہ کرتا چلوں، اس کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ فضیلت کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث جو سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا میں ذکر کرتا چلوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتنا اہم سورہ ہے، کتنا بافضیلت سورہ ہے، کتنا باعظمت سورہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سورہ میں کتنی فضیلت ہے تو فرماتے ہیں لَعَتَّلُوا الْأَهْلَ وَالْمَالَ، تو وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال کو ترک کر دیں، فَتَعَلَّمُوهَا، یہاں تک کہ اس کو سیکھنے میں لگ جائیں۔ کیا کہنے، اس سورہ کے تمام اپنے ضروری کاموں کو جو زندگی اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں، اپنے مال کو اور کام کاج کو، تجارت کو چھوڑ کے اس کو سیکھنے میں لگ جائیں۔ البتہ مقصد یہ نہیں کہ واقعاً مسلمان ایسا کرنے لگے، مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کے جملات پیغمبر کی زبان مبارک سے یا خود ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان مبارک سے اس طرح کے جملے بعض احادیث میں بعض چیزوں کے بارے میں ملتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، تو اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے کہ اگر اس کے لیے یعنی زندگی کے جو ضروری کام ہوتے ہیں ان کو بھی اگر ترک کر دیا جائے تو پھر بھی اس کی ارزش بہرحال، قدر و قیمت جو ہے وہ ہے اس کی اتنی ہے۔ تو ایک ظاہر سی بات، جب اتنا آپ نے بیان فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے قبیلہ خزاعہ سے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ما ہی الاجر، یا رسول اللہ۔ وہ اجر کی ظاہر سی بات ایک تڑپ پیدا ہوئی، پھر صاحب کے درمیان بیان فرما رہے تھے تو ہے کیا کہ اتنا ہے اہم سورہ ہے، وہ اجر کیا ہے، وہ ثواب کیا ہے اس کا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر فرمایا لا یقرؤھا منافق ابدا، کہ یہ بات جان لو کہ کوئی منافق کبھی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔
اچھا، منافق نہیں پڑھے گا. ولا عبد فی قلبی شک فی اللہ عز وجل، اور نہ وہ بندہ پڑھے گا کہ جس کے دل میں خداوند متعال کے متعلق کوئی شک و شبہ پایا جاتا ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ المقربین لیقرؤونها منذ خلق السماوات والارض، جو مقرب ملائکہ ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں کب سے؟ جب سے زمین اور آسمان کو خلق کیا گیا اس وقت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں. ولا یفترون، سبحان اللہ. اور ان میں کسی طرح کی کوئی سستی نہیں پیدا ہوتی من قراءتها. اس کے بعد فرماتے ہیں اب اس کی فضائل کی طرف. ایک تو ایک اہمیت یہ بتائی کہ مقرب ملائکہ ہیں اس کی تلاوت کو کب سے؟ جب سے زمین و آسمان پروردگار نے خلق کی. بس فرماتے ہیں کہ جو شخص وما من عبد یقرؤها باللیل الا بعث اللہ ملائکۃ یحفظونہ فی دینہ و دنیا، کہ جو رات میں سورہ کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کے لیے ملائکہ کو معین کر دے گا کہ جو دین اور دنیا میں اس کی حفاظت کریں گے. سبحان اس کے اللہ. دین میں بھی اس کے دنیا میں. یعنی منافق اس کی تلاوت نہیں کرے گا، اور جس کے دل میں ذرہ بھی پروردگار کی ذات کے بارے میں شک ہو وہ کبھی اس کی تلاوت نہیں کرے گا. اور ملائکہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. ملائکہ تلاوت کرتے ہیں، اور جو شخص اس کی تلاوت کرے گا رات میں، ملائکہ دین اور دنیا کی جو معاملات ہیں، جو اس کے امور ہیں، اس کی حفاظت کریں گے. وَيَدْعُونَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے. ظاہر بات ہے ملائکہ معصوم ہے، وہ جس کے لیے دعا کریں گے یقیناً وہ رد نہیں ہوگی. وہ فرماتے فَإِنْ قَرَأَ نَهَارًا، تو رات میں پڑھنے کا ثواب و فضیلت. اگر کوئی دن میں اس کی کو پڑھتا ہے أُعْطِيَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَأَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اس کو اتنا انعام و اکرام ملے گا کہ جتنی چیزوں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں یا جتنی چیزوں پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اتنی چیزوں کی مقدار کے برابر اللہ اس کو اجر عطا کرے. سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ یقیناً سورج کی کرنیں کتنی چیزوں پہ پڑتی ہیں. بہت سے ہم نے جو ظاہر بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آنکھ سے نظر آتے ہیں نا کہاں تک جو ہے سورج کی کرنیں جاتی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یا جن چیزوں پہ جو ہے وہ تاریکی چھاتی ہے اور اندھیرا جو ہے وہ چھا جاتا ہے، وہ کتنی چیزیں ہیں کائنات میں اس دنیا میں، اس کا کوئی حد و حصر جو ہے وہ نہیں لگایا نہیں جا سکتا. تو یہ اس کے آپ نے فوائد ذکر کیے، اس کے یہ بہرحال مستدرک الوسائل میں روایت موجود ہے. اور اس کے بعد کچھ دنیوی فوائد، مثال طور پر اگر کسی کے بدن میں تھر تھراہٹ، اس کے لیے اگر کسی نئے برتن پہ لکھ کے اس کو دیکھے تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا. یا اگر کسی کو یرقان کا مرض ہے، پیلیا کا مرض ہے، ساتھ رکھے تو اس کے لیے مفید ہے. کسی کو سفید داغ ہے، برس کا مرض جس کو کہتے ہیں، یا آنکھ میں سفیدی، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس کو لکھ کے جو ہے اس کو پیے تو اس کے لیے بہرحال اس کے مفید ہے اور فائدہ بخش ہے. تو یہ چاہے دنیاوی فائدے اس کے بیان کیے، اخروی فائدے بیان کیے. تو یقیناً یہ ایسا نہیں کہ بس آدمی جو ہے وہ خالی ان دنیاوی اخروی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھے، نہیں. اگر واقعین اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو جیسا کہ اس سورے میں 2 گروہ اللہ نے بیان کیے ہیں انسانوں کے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو بدترین مخلوق ہے، ایک وہ ہے جو بہترین مخلوق. بہترین مخلوق بننے کے لیے ایمان و عمل صالح کا راستہ انسان اختیار کرے. تو یقیناً جب انسان ایمان و عمل صالح کے راستے پہ چلے گا اور اس سورے کی تلاوت کرے گا تو یہ تمام ثواب، یہ تمام فضیلتیں اس کی شامل حال. اس میں کوئی شک نہیں ہے قبلہ، اس لیے کہ جو شخص عامل ہے اس سورے پر، یعنی عمل کرنے والا ہے، تو یقیناً اس کا ایمان جو ہے وہ قوی اور مستحکم ہوگا اس سورے کے بارے میں اور اس سورے کے جو مطالب اور مفاہیم ہیں ان کے بارے میں. تو خود بخود جب اس کا یقین کامل ہوگا اس سورے کے بارے میں، یا بلکہ پورے قرآن مجید کے بارے میں اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کے حوالے سے، تو اس کے جو معنوی جو فوائد ہیں یا آخرت میں جو فوائد ذکر کیے ہیں احادیث کے اندر، یا حتیٰ کہ مادی فوائد، یقیناً وہ اس کے شامل حال ہوں گے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. بس شرط یہی ہے کہ انسان اللہ کے کلام کو پڑھے، اس کو سمجھے اس کے مطابق. اس لیے کہ بعض اوقات ایسے بھی افراد ہیں کہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے تلاوت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ مل جائے تو مل جائے. نہیں، اس نیت سے آدمی تلاوت نہ کرے، بلکہ یقین محکم یقین جو ہے وہ تلاوت کرے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ. اسی لیے اس میں دیکھا آپ نے، ابھی میں نے عرض کیا کہ کہا کہ جس کے دل میں جو ہے وہ شک ہوگا خدا کے بارے میں، خدا کے بارے میں، تو وہ تلاوت ہی نہیں کرے گا. یعنی ظاہر سی بات جب تلاوت کرے گا جبھی تو فائدہ ہوگا یقیناً. تو یقین جو ہے یقیناً جو ہے وہ اولین شرط، اساسی بنیادی شرط ہے
کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. یقینا. قبلہ اس سورے کا کیا کوئی شان نزول احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے؟ اگر بیان ہوا ہے تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. شان نزول اور اس کے پس منظر کے حوالے سے جب میں شان نزول کی کتابیں دیکھ رہا تھا تو یہ وہ سورہ ہے کہ یعنی ان سوروں میں سے ہے کہ جس کا مکمل سورے کا جس میں شان نزول نہیں بیان ہوا ہے، لیکن اس کی ایک سورے کا خاص طور سے شان نزول ایک آیت کا، ایک آیت کا معاف کیجیے گا. اب وہ آیت نمبر 7 ہے جس میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو صاحبان ایمان اور ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کو بہترین مخلوق کہا گیا. اس کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ زیادہ نہیں، میں ایک دو روایتیں بیان کر دوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ کون لوگ ہیں، اس خیر البریہ کا جو مصداق ہیں وہ کون لوگ ہیں یا کون شخص، وہ کون صاحبان ایمان اور صاحبان عمل جن کا تذکرہ پروردگار اس میں کر رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ نبی اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس چیز کو بیان کروں تاکہ ہمیں اس کا اندازہ ہو سکے کہ وہ کون لوگ ہیں ان کو بہترین مخلوق اللہ نے کہا. جی بالکل. عملی شیخ صدوق کے پہلے ایک میں روایت نقل کرنا چاہوں گا جو جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کی. جلیل القدر صحابی ہیں، معروف مشہور صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس تھے، ہم اصحاب. کس کتاب میں قبلہ؟ اعمالی شیخ صدوق میں، اور بھی کتابوں میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ موجود تھے کہ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آئے، تشریف لائے تو پیغمبر کی خدمت میں. ہاں ہم لوگوں کے پاس داخل ہوئے. نبی اکرم نے فرمایا قد اتاکم اخی، میرا بھائی آ گیا. اور بھائی کا خطاب کیا. اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی وہ خانہ کعبہ کے پاس تھے، خانہ کعبہ کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے. یعنی اس طرح سے تھا کہ خانہ کعبہ کے پاس تھے، اصحاب کے ساتھ موجود تھے کہ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھائی آ گیا. اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے ہاتھ وہ خانہ کعبہ پہ مارا اور مارنے کے بعد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اچھا ہاں کیا ظاہر سی بات ہے یہ مطلب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تھا. اس کے بعد فرمایا کہ ان ھذا وشیتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، کہ یہ یعنی علی، یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، فائزین میں سے نجات پائیں گے، کامیابی ملے گی، فائزین میں سے ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فلاح یافتہ ہوں گے. اس کے بعد فرمایا یہیں تک اکتفا نہیں، اس کے بعد فرمایا کہ انہ اولکم ایمان، یہ علی وہ ہے کہ جو تم میں سب سے پہلے ایمان لایا. وَأَوْفَاكُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، یہ وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تم میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے عہد کا وفادار ہے. یقیناً قبلہ ہم یہاں پہ گفتگو کو چند لمحوں کے لیے، چند منٹ کے لیے روکتے ہیں اور ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جاری و ساری رکھیں گے کیونکہ ہماری بات جو ہے وہ نہایت ہی اہم موضوع تک پہنچی ہے اور وہ بھی خیر البریہ کا مصداق ہے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو اس بارے میں مفصل جو گفتگو ہوگی وہ وقفے کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کہ جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ بینہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور اس سورہ کی آیت نمبر 7 کا شان نزول آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے تھے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں مزید ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. سورہ بینہ مدنی سورہ اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے. بینہ کے معنی واضح اور آشکار کے ہیں. قیمہ اور لم یکن کے نام سے بھی یہ سورہ مشہور ہے. اس سورہ مبارکہ میں سرکار رسالت مآب کی عالمگیر رسالت و نبوت اور اس حوالے سے واضح دلائل کی طرف اشارہ ہے، جبکہ بعض دوسری آیات میں مشرکین اور کفار کی مخالفت اور ان کی کوششوں کا تذکرہ ہے. اس کے ساتھ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہ بہترین مخلوق، اور جنہوں نے کفر و شرک اور گناہ کا راستہ انتخاب کیا وہ بدترین مخلوق ہیں. اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا
اگر لوگوں کو اس سورے کی تلاوت کی برکتوں کا علم ہوتا تو وہ اپنا گھر بار اور کام کاج چھوڑ کر اس سورے کی تعلیم حاصل کرتے۔ اس سورے کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس سورے کی آخری 2 آیتوں میں خیر البریہ کے بارے میں بیان ہے، جسے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے شیعوں اور پیروکاروں سے تفسیر کیا گیا ہے، جیسے تفسیر طبری، اور اسی طریقے سے شوکانی نے فتح القدیر، آلوسی نے روح المعانی اور سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کی ہے کہ خیر البریہ حضرت علی اور ان کے ماننے والے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو آتے دیکھ کر کہا کرتے تھے، جاء خیر البریہ، مخلوقات میں سے سب سے افضل آ گئے۔ اس بنا پر شیعیان علی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور یہ کہنا کہ یہ گروہ حضور پاک کی رحلت کے کئی صدیوں بعد پیدا ہوا ہے بالکل درست نہیں۔ يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن هدي وتبصير يا من ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ۔ گفتگو ہماری جاری و ساری ہے، اور یہاں تک پہنچے تھے ہم کہ خیر البریہ کا جو مصداق اتم ہے وہ اس آیت کے اندر کون ہے؟ جی قبلہ۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا جیسا کہ ابھی وقفے میں بھی اشارہ کیا گیا کہ یہاں خیر البریہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ جو جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، کہ جس میں آپ امالی شیخ صدوق سے، کہ جس میں یہ بیان کرنے کے بعد کہ خیر البریہ سے مراد علی اور ان کے شیعہ ہیں، حضرت علیہ السلام کے بعد فضائل کی طرف جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ سب سے پہلے تم میں ایمان لے آئے، سب سے زیادہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَقْوَمُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، سب سے زیادہ اللہ کے امر کو قائم کرنے والے ہیں۔ وَأَعْدَلُكُمْ فِي الرَّعِيَّةِ، رعایا کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں، عوام کے معاملے میں سب سے زیادہ تم میں عدالت کرنے والے ہیں، اپنے اصحاب سے عدل و انصاف سے کام لینے والے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَأَقْسَمُكُمْ بِالسَّوِيَّةِ، اور تم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مساوات اور انصاف سے تقسیم کرنے والے ہیں مال کو۔ وَأَعْظَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَزِيًّا، یہ بہت اہم جملہ۔ فرماتے ہیں کہ اور عظمت و جلالت و مرتبے اور درجے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ، بلند درجہ اور باعظمت ہے۔ کیا سبحان۔ اس بعد جناب جاوید فرماتے ہیں کہ فنزلت فی آیہ کریمہ کہ آپ نے تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور پھر آگے نقل کرتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد، حضور یہ فرمانے کے بعد، جب بھی حضرت علیہ السلام ہم لوگوں کے پاس آتے تھے تو ہم انہیں کہتے تھے کہ جاء خیر البریہ، خیر البریہ آ گئے، یعنی ان کا لقب ہی جو ہے وہ خیر البریہ پڑ گیا۔ اس کے بعد کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مشہور علماء نے اپنی کتابوں میں، اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے کہ خیر البریہ سے مراد جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ان کے شیعہ۔ مثال طور پر ابن حجر ہیں، انہوں نے اپنے کتاب سوائق محرقہ، ابن حجر اسقلانی جی، اپنی کتاب سوائق محرقہ میں بیان کیا ہے۔ ابو نعیم اصفہانی نے جو اپنی کتاب مناقب میں ذکر کیا ہے، ابن صباغ مالکی نے جو ہے وہ اپنی کتاب فصول المہمہ میں ذکر کیا ہے، علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں ذکر کیا ہے، علامہ شیخ سلیمان قندوزی نے ینابیع المعدمہ میں ذکر کیا ہے، اسی طرح سے آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا۔ شواہد النزول کتاب مشہور، اس میں بھی آیا ہے۔ اور تو میں یہاں کے اوپر ان سب کتابوں کو تو نہیں ذکر کر سکتا کہ انہوں نے کیا بیان کیا، صرف در المنصور کی جو تفسیر کی کتاب ہے، روایی تفسیر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی بہت مشہور و مقبول تفسیر ہے، اس میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کے ذیل میں، اگر ناظرین بھی دیکھنا چاہیں، جو ناظرین میں سے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں، یعنی سورہ بینہ میں آیت نمبر 7 کے ذیل میں جو روایت انہوں نے ذکر کی، ایک تو اسی سے ملتی جلتی روایت ہے جو بھی میں نے جس کا تذکرہ کیا، جابر ابن عبداللہ انصاری سے جو آپ نے حدیث جو روایت ہے کہ اس میں حضور نے فرمایا کہ خیر البریہ سے مراد علی اور علی کے شیعہ ہیں، وہی قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس روایت کے علاوہ اور بھی روایتیں جناب جلال الدین سیوطی نے نقل کی ہیں، اس میں ایک آخر روایت پر میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ مثلا ابن مردویہ سے روایت نقل کی ہے
فرماتے ہیں، اور ابن مردوی نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تسمع قول اللہ، کیا تم نے اللہ کا قول نہیں سنا کہ یہ جو ہے کہ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان عمل ہیں، اولئک هم خیر البریہ، اس آیت کی تلاوت کی آپ نے. وہ فرمایا کہ حضرت علیہ السلام کے مخاطب انت و شیعتک، تم اور تمہارے شیعہ ہو خیر البریہ، اور میرا اور تمہارا وعدہ جو ہے ملنے کا حوض کوثر ہے. تمہارا اور تمہارے شیعوں کا میرا وعدہ حوض کوثر، جہاں پہ ملیں گے کہ جہاں پہ میں بھی آؤں گا اور تم کو بھی بلایا جائے گا وہاں کے اوپر، اور تم اس طرح سے، تم اور تمہارے شیعہ اس طرح سے آؤ گے وہاں کے اوپر کہ تمہاری پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، تمہاری پیشانیاں جو ہے نورانی ہوں گی. تو کئی روایتیں علی اور علی کے شیعہ قیامت دن کامیاب ہوئے. جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا اپنی تفسیر، اور میں نے در المنصور میں اس کے علاوہ جن کتابوں کا اور علماء کا ذکر کیا میں نے، مشہور علماء اسلام ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. میں یہاں پہ یہ بات بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ خود یہ آیت وہ ہے کہ جس کے ذریعے خود حضرت علی علیہ السلام نے احتجاج کیا اپنے فضیلت کے عنوان سے. صحیح. کہ جب شورا کا مسئلہ پیش آیا کہ کس کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے، تو وہاں کے اوپر آپ نے ان سے مخاطب کر کے کہا، یعنی حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان کی خلافت سے پہلے جو 6 رکنی کمیٹی جو بیٹھی تھی وہاں کے اوپر جو ملتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا جو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ آیت، یعنی اس آیت کا مصداق میں ہوں. اور اس کے بعد وہ تمام فضائل آپ نے بیان کیے جو بھی میں نے ذکر کیا نا، کہ تم علی وہ ہیں جو تمہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، علی وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے وعدہ وفا کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ عادل ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے، یہ جو تمام فضائل بیان کیے ان سب کو مولانا نے بیان کیا. اور تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا تھا اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی سب نے سب نے کہا کہ ہم نے سنا تھا اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس کے علاوہ انس بن مالک سے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، اور نبی کے بعد افضل خلائق ہیں آپ، نبی کے بعد افضل خلائق. اب یہاں کے اوپر میں آخر میں اس وہ بیان کرنا چاہوں گا، 2 نقطے پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو خیر البریہ والی آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ بہترین مخلوق علی اور علی کے شیعہ ہیں. اس کے علاوہ اس آیت کے ذیل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ذکر ہے اس میں بتایا کہ اصحاب میں مختلف فضیلتوں کے اعتبار سے حضرت علی سب سے زیادہ افضل ہے. حضرت علیہ السلام نے اس کی تصدیق بھی لی ہے تمام اصحاب سے، جو شورا تھی، جو کمیٹی تھی، اس سے. اچھا، یہ حدیث اس کے علاوہ بہت سے، تم میں سب سے زیادہ شجاع علی ہیں، سب سے زیادہ متقی علی ہیں، اقزاکم علی، عالمکم علی، اتقاکم علی، یعنی بہت سے حدیث جو حضرت السلام کی بیان کرتے ہیں کہ سب علی ہر لحاظ سے سب سے زیادہ بافضیلت ہیں. تو انہی فضیلتوں کی بنیاد پر ظاہر سی بات ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں کے اوپر سب سے زیادہ عالم، متقی، پرہیزگار، تمام فضیلتوں کا مجموعہ اور فضیلت کے لحاظ سب سے بلند و بالا شخص موجود ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے اوپر آدمی اس کے پیچھے جائے گا جو سب سے زیادہ افضل ہے، یا مفضول کے پیچھے جائے گا. تو یہ جو یقیناً ایسا شخص جو ہے وہ حکومت اور سیاست میں بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ عالم ہوگا. اس لیے وہ روایتوں میں نے کہا کہ عدل کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ علی ہیں، وہ حکومت کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ حضرت اسلام زیادہ اہلیت رکھتے ہیں. تو یہ اگر ہم ان آیتوں کو ہٹا دیں جو حضرت علیہ السلام کی خلافت بلفظ پر دلالت کرتے ہیں، ان روایتوں کو ہم ہٹا دیں، تو خود عقل اس بات کو یہ کہتی ہے کہ جو ہر لحاظ سے بافضیلت ہے، ہر لحاظ سے باعظمت ہے، اس کی اقتدا کی جائے، اس کو نبی کا جانشین مانا جائے. اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر تعصب کی اینک کو انسان اتار کے آپ نے جس طرح فرمایا آیات اور احادیث سے ہٹ کے بھی اگر انسان سوچے اور اپنی عقل کو بروئے کار لے کے آئے، تو یقیناً انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ عالم ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جو سب سے زیادہ نیک اور بافضیلت اور باتقویٰ ہے، کہ جو دنیا کو جس نے 3 دفعہ جو ہے وہ طلاق دے دی اور فرمایا کہ میں کبھی دوبارہ دنیا کی طرف رجوع نہیں جو ہر فضیلت میں سب سے زیادہ آگے اس کی چوٹی پہ جو ہے وہ فائز ہے، تو وہ حقدار ہے. جی، اب مجھے اجازت دیں تو میں ایک نقطہ اور بیان کروں اس شاہین نزول کے ذیل میں. وہ یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ وہ فرقہ ہے کہ جو نبی کے بعد ایجاد ہوا. کہ عبداللہ بن سبا کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ عبداللہ بن سبا کی ایجاد ہے، یا صفویہ کے زمانے میں ایجاد ہوا. جبکہ ہم نے بھی دیکھا کہ
یہ خود پیغمبر کے زمانے میں اسلام کے زبانی، ٹھیک ہے کہ جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ شیعہ سنی ہے دوسرے فرقے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یہ مسلم بات ہے، لیکن آپ کی حدیث سے بتاتی ہے، جس کو مختلف مفسرین نے، علماء اسلام نے، بڑے بڑے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ شیعہ خود حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اور ان کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو علی کے شیعہ کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب سلمان. اب ہم اس حدیث کو مانیں یا اس کے مقابلے اس نظریات کو مانیں جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ بعد میں ایجاد ہوئے اور بعد کی ایجاد ہے. خود یہ حدیث بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ لفظ شیعہ جو دیا ہے علی کے چاہنے والوں کو، یہ پیغمبر اسلام کا دیا ہوا ہے، یہ یقیناً الگ سے وجود میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے قبلہ. بلکہ میں اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا اس حدیث کے مطابق شیعہ جو ہے وہ خود پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے. جی جی، یعنی وہ افراد کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں سے تھے، جس طرح آپ نے بھی نام لیا حضرت ابو ذر کا، مقداد کا رضی اللہ عنہم، یا حضرت میثم تمار اور اس طرح کی شخصیات. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو علی کے مخالف تھے، اور اسی لیے دوسری احادیث میں مومن اور منافق ہونے کی پہچان جو ہے وہ علی سے محبت اور علی سے بغض و عداوت کو بیان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے دور میں، پیغمبر کے دور میں، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو علی سے محبت کرتے تھے، وہ مومن تھے اور شیعہ تھے، اور جو ان سے بغض کرتے تھے، رکھتے تھے اور عداوت رکھتے تھے، یقیناً وہ علی کے دشمن تھے اور منافق تھے. تو یہ اس دور میں، بلکہ یہ آیت بتا رہی ہے. اچھا، اس آیت میں تو ایک اشارہ مل گیا حدیث کے ذریعے سے، ہمیں مدد ملی کہ جس میں یہ معلوم ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی اور علی کے شیعہ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، فائزین میں سے ہیں. تو کیا قرآن مجید میں لفظ شیعہ باقاعدہ طور پر کہیں استعمال ہوا ہے؟ اگر استعمال ہوا ہے تو کن معنی میں استعمال ہوا، اور کہاں کہاں یا کتنی بار جو ہے وہ استعمال ہوا ہے؟ جی، بہت ہی اچھا سوال ہے. خیر، ابھی ہم نے حدیث سے تو بیان کیا کہ پیغمبر سب سے پہلے حدیث میں جو لفظ شیعہ ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور خیر البریہ جو والی آیت ہے وہ علی اور علی کے شیعوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے. ابھی کہ لفظ شیعہ وہ آیا اس بات کو مان لیا جائے کہ بعد کی ایجاد ہے یا واقعاً خود قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا ہے. تو ہم جب لفظ شیعہ کو دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، اور معجم فہرست وغیرہ جو اس طرح کی کتابیں ہیں اس میں نظر کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ کہاں کہاں قرآن مجید میں لفظ شیعہ ہے. کوئی بھی لفظ ہم کو تلاش کرنا تو ایسی کتابیں آ گئی معجم فہرست نام کی، جو ہم پورے قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں وہ لفظ کہاں کہاں آیا. تو جب میں دیکھنے لگا تو میں 3 مقامات وہ ہیں کہ جہاں کے اوپر خود اللہ نے لفظ شیعہ کو استعمال کیا ہے. اچھا، قرآن مجید کی آیات میں، یعنی 3 آیتیں ایسی جہاں شیعہ کا لفظ استعمال. جی، ایک تو سورہ صافات کی آیت نمبر 83 ہے، اچھا، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ان من شیعتہ لابراہیم، کہ ابراہیم نوح کی شیعت ہے. اچھا، انہی حضرت ابراہیم کو جناب نوح علیہ السلام کا شیعہ بتایا. قرار دیا. البتہ یہاں پہ شیعہ سے مراد جو ہے وہ جو آپ نے کہا کہ کس معنی میں استعمال ہوا، یہاں پہ مکتب کے محافظ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اصول اور عقائد میں پیروی کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوا. ورنہ دیکھیں جناب نوح کی شریعت اور جناب ابراہیم کی شریعت الگ الگ شریعت تھی، یعنی احکام الگ الگ تھے، لیکن عقائد میں جناب ابراہیم جو ہے وہ پیرو تھے کس کے؟ جناب حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام، یعنی توحید پرستی ہے، یکتا پرستی. ہاں، توحید پرستی، یکتا پرستی ہے، اس طرح کی جو عقائد اور جو اصول دین کہے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ خود جناب ابراہیم کو اللہ نے شیعہ کہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام، یعنی ایک نبی کو بھی کے لیے، یعنی ایک نبی دوسرے نبی کا شیعہ ہے، یعنی اس کے مکتب کا محافظ ہے، اس کے اصول دین ہے، اس میں اس کا جو اس میں پیروکار ہے. دوسری جگہ جو استعمال ہوا ہے شیعہ وہ جناب موسیٰ کے چاہنے والے کے لیے استعمال ہوا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں. صحیح، پہلی سورہ صافات کی آیت نمبر 83. جی، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ اس میں داخل ہوئے، شہر میں داخل ہوئے جناب موسیٰ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے اوپر فوجد فیہا رجلین، جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ 2 لوگ ملے کہ جو یقتتلان، کہ جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے. صحیح. اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ھذا من شیعتی و ھذا من عدوہ. ان میں ایک وہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک وہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ کا دشمن تھا. 2 لوگ تھے. اس کے بعد جو شیعہ تھا
اس نے ان سے مدد طلب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اگر اجازت دیں تو ایک بریک لے لیتے ہیں کہ چونکہ 2 آیات کا ذکر آپ نے کر دیا، ایک تو سورہ صافات کی آیت نمبر 83 اور دوسری آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 15، آیت نمبر 15، کہ جن میں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، اور ایک میں حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ کہا گیا، اور دوسری آیت میں سورہ قصص میں ایک شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا تھا اور ان کی اتباع کرنے والا تھا یا ان کا محب تھا، اس کو شیعہ کہا گیا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ بینہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہماری گفتگو دوبارہ وہیں سے سلسلہ جڑے گا جہاں سے یہ منقطع ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور کوشش کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں بینہ کے حوالے سے، خیر البریہ کے حوالے سے بات کو مکمل کریں. شبیر کی یہ آخری سجدے نے کہا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے. محسوس اسے اہل جہاں کر نہیں سکتے، وہ کب سے ہے ادراک زماں کر نہیں سکتے. اللہ کو یہ قید مکاں کر نہیں سکتے، کیا اس کی حقیقت ہے بیاں کر نہیں سکتے. مخلوق کو خالق کا نہ عرفان ہوا ہے سوچ میں انسان خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے. قادر ہے وہ تقدیر میں کیا کیا نہیں رکھتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا. منکر سے بھی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تو دشمن کو بھی بھوکا نہیں رکھتا. سب بندے ہیں سب کے لیے خالق کی عطا ہے، منکر بھی پشیماں ہے خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے. خالی نہیں اس سے یہ فلک ہے کہ زمین ہے دور کسی سے نہ کسی سے وہ قریب ہے. جس جا کے لیے سوچئے موجود نہیں ہے، وہ ایک ہی ایسا ہے کہ دو جس کا نہیں ہے. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان پروگرام لے کے، اور ہمارے اس پروگرام کا یہ آخری وقفہ تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 4-5 منٹ جو رہتے ہیں قبلہ، اس میں ہمیں بات کو مکمل کرنا ہے، خیر البریہ کی جو بحث ہے. اور آپ بیان کر رہے تھے کہ قرآن کی 3 آیات میں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، اور کن معنی میں استعمال ہوا آپ یہ بیان فرما رہے تھے. سورہ صافات اور سورہ قصص کا ذکر کیا. جی، سورہ صافات اور قصص میں نے ذکر کیا کن معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک آیت اور ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 69، 69ویں آیت کریمہ ہے، کہ جس میں گروہ کے معنی میں استعمال ہوا. ارشاد ہوتا ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، پھر ہم ہر گروہ سے اس کو جہنم میں لے جائیں گے.
کہ جو سب سے زیادہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی. یہاں پہ گروہ کے معنی میں تو 3 معنی میں استعمال ہوا ہے. گروہ کے معنی میں، ایک جو ہے دوست اور پیروکار کے معنی، محب کے معنی، اور تیسرے جو مکتب کے محافظ کے معنی میں استعمال ہوا ہے شیعہ. تو یہ جو تقریباً 3 مقامات پہ شیعہ کے معنی جو ہے استعمال ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر مختلف کتابوں میں ڈکشنریز میں کس معنی میں استعمال؟ ہاں دیکھیں، ڈکشنری میں مراجعہ رجوع کرتے ہیں تو اس میں ملتا ہے دوست کے معنی میں، محب کے معنی میں، اتباع کرنے والے کے معنی میں. یا بعض المنجد جیسی ڈکشنریز ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو جو شیعہ کہا جاتا ہے. یہ جو ملل و نحل علامہ شہرستانی کی کتاب ہے، اس طرح کی جو کتابیں لکھی گئی مختلف فرقوں کے بارے میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو جو شیعہ کے معنی بیان کیے گئے، اصطلاح جس کو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو جو پیغمبر اسلام کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مانتے ہیں اور ان کے اہل بیت کی جو پیروی کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ شیعہ کہا جاتا ہے. البتہ اہل بیت کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وقت کم رہ گیا، شاید کوئی نئی گفتگو نہ ہو سکے، تو میں چاہوں گا کہ اس 1-2 منٹ میں جو ہمارے پاس ہے اشارہ کروں کہ شیعہ وہ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کے بعد اہل بیت کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں اتباع میں، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے. شیعہ کوئی الگ سے وہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ مختلف روایات اور احادیث کی روشنی میں اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں. دین اسلام کو جو دین پیغمبر لے کے آئے، اس پہ عمل کرنے میں، یعنی اہل بیت کو اپنا آئیڈیل اور پیغمبر کے بعد اہل بیت کو، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رول ماڈل جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، کسی اور کو نہیں. اور اس میں عرض کروں شیعہ ایک آئیڈیولوجی، کوئی ایک الگ سے فرقہ نہیں، ایک آئیڈیولوجی ہے جو پیغمبر اسلام اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اور میں عرض کروں کہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس 1-2 منٹ میں بہت مختصر طور پہ میں اس کو بتاؤں کہ اہل بیت کو کیوں ترجیح دیتے ہیں. لیکن میں قرآن سے ثابت کرنا چاہوں گا چیز کو. پہلے تو یہ کہ چونکہ اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں، اور قرآن مجید میں سورہ احزاب جو 33واں سورہ ہے، اس کی 33ویں آیت میں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. یعنی یطہرکم تطہیرا مطلب کیا ہے کہ معصوم ہے، ان کو ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کے گناہ سے اللہ نے پاک رکھا ہے، اس وجہ سے ان کو ترجیح دیتے ہیں. دوسرے کہ یہ چونکہ ایمان و فضائل میں سب پر سبقت رکھتے ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے کہ جو سابقون ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے، اللہ کے زیادہ جو ہے وہ قریب ہے، نزدیک. ہاں، تو اہل بیت علیہ السلام چونکہ سابقین میں سے ہیں، لہٰذا یہ ان کا اتباع کرتے ہیں شیعہ حضرات. تیسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ فضیلت میں دوسروں پر برتری رکھتے ہیں، فضیلت کے عنوان سے تمام فضائل میں، تمام کمالات میں، جیسا کہ میں نے بعض احادیث کا ذکر کیا حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں. بالکل، جو خیر البریہ والی آیت ہے، آیت نمبر 7 سورہ بینہ کی، اس کے ذیل میں جو آپ نے حدیث بیان کی، اس میں یہی بیان. اور اس کے لیے سورہ فصلت آیت نمبر 95 ملتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ اللہ نے ان لوگوں کے جنہوں نے جو اٹھے ہیں، قیام کیا ہے، جنہوں نے خون دیا اللہ کی راہ میں، ان کو ان لوگوں پر کہ جو بیٹھے رہے ہیں فضیلت دی، جو اپنے گھر سے بھی نہیں نکلے. جی، آپ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیجیے، انہوں نے خون دیا ہے، انہوں نے اپنے مال اسباب لوٹے گئے، ان کو زہر سے شہید کیے گئے. اس کے مقابلے میں جو دیگر امام جن کو کہا جاتا ہے، اب ان کی قربانی اب دیکھ لیجئے کہ ان کو کہاں شہید کیا گیا یا کہاں ان کو کوئی اذیت پہنچائے گی. تو ان تینوں، ایک تو یہ کہ معصوم ہے آیت تطہیر روشنی میں، دوسرے کہ دوسروں میں سبقت رکھتے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اس کا مصداق اہل بیت علیہ السلام میں. تیسرے یہ کہ صاحبان فضیلت ہے، دوسروں پر یہ برتری و فضیلت رکھتے ہیں، فضل اللہ المجاہدین. لہذا شیعہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں پیغمبر اسلام کے بعد یقیناً. بہت بہت شکریہ قبلہ، ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس پہ مزید گفتگو ہوگی. ناظرین بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمارا یہ پروگرام نہایت ہی توجہ اور انہماک کے ساتھ دیکھا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے.
یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفہ پڑھ کر سنائے۔ ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل آنے کے بعد متفرق ہو گئے، حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مستحکم تحریروں کا دین ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، سورہ بینہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم سب نے سنا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ قدر کے بعد سورہ بینہ ہے، اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور سورہ بینہ کے تعارف کے حوالے سے وہ گفتگو فرمائیں گے۔ چلتے ہیں پہلے سورہ بینہ کی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور اس میں ہم آج آپ کی خدمت میں سورہ بینہ کا تعارف پیش کریں گے۔ 4 مسلسل پروگرام ہم نے سورہ قدر کے تعارف پر پیش کیے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اور جو نکات ہمارے محترم مہمان نے بیان کیے تھے یقیناً آپ نے انہیں ذہن نشیں کیا ہوگا، چونکہ سورہ قدر واقعاً ایک قابل قدر سورہ ہے قرآن مجید کی۔ اور ہمارے جناب میزبان اور مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب آپ کے خدمت حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ہم چلتے ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سورہ بینہ کے تعارف کے اوپر۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ پیام رحمان کے اس پروگرام میں۔ شکریہ۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ سورہ بینہ کے حوالے سے جو ایک ابتدائی گفتگو جو ہمارا دستور رہا ہے کہ سورہ کا ایک مختصر اجمالی خاکہ اور اس کا تعارف جو ہے وہ پہلے پیش کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر آیات کے حوالے سے یا آیات کے اندر جو اہم موضوعات ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ بینہ جس کے معنی جو ہیں واضح